یوز کیا, میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا. دیکھیے کسی قومیت کے ساتھ آپ وہ لفظ یوز نہ کریں. جو جرم کرتا ہے, چاہے پشتون ہے, پنجابی ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے, گلگتی ہے, کشمیری ہے, غلط کام کرنے والے کو ٹارگٹ کریں, قومیت کو نہیں. خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جو احسان نہیں کر رہا کسی پہ, لیکن پورے پاکستان کے حصے کی گولی سینے پہ کھا رہا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. میں مانتا ہوں کہیں کنڈا ہوگا, کہیں چوری بھی ہوگی بجلی کی, لیکن کیا صرف پختونخوا کے کچھ علاقوں میں ہے؟ وہ علاقے جو 90% سے زیادہ بل دے رہے ہیں ان میں پھر 18-20 گھنٹے کیوں ہیں؟ سوابی میں کیوں ہے, مردان میں کیوں ہے, مین پشاور ویلی میں کیوں ہے, سوات سارا لا ابائڈنگ ہے, وہاں کیوں, چرسدہ کے کچھ ایریے کے چھوڑ کے باقی میں کیوں ہے, ہزارے میں کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے عوام کو بجلی کی صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دے رہے ہیں. یہ جو کل آپ نے دیکھا 2 رات پہلے جو ہوا ہے, کیا میسج دیا ہے بلوچستان سے فیڈرل حکومت نے, بلوچستان حکومت نے, کہ اسی اسمبلی کے ایک قومی لیول کے لیڈر شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار گئے ہیں ایک ورکر کنونشن میں, اور آپ نے وہاں ان پہ غداری کا پرچہ کاٹ دیا ہے. یہ آپ نے پختونخوا کو کیا میسج دیا ہے؟ ہم تو یہاں مرکز کی سیاست کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں وفاق کی سیاست کی بات کی ہے, کبھی صوبے پشتون کارڈ, پنجابی کارڈ, یہ کارڈوں کا زمانہ چلا گیا, اب ایک کارڈ چلے گا, پاکستان کارڈ. لیکن کیا بلوچستان جو ہے نو گو ایریا ہے؟ کیا ایک ورکر کنونشن کرنا آئین میں اس کی ممانعت ہے؟ یہ جو حافظ آباد میں ہوا پنجاب میں, ہم تو پختونخوا کی بات کر رہے ہیں. میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اور ان کی وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ پنجاب میں کیا ہو گیا ہے؟ کیا پنجاب کو آپ نے گنٹانامو بے بنا دیا ہے؟ آئین پاکستان کا اطلاق نہیں ہے. حافظ آباد میں ورکر کنونشن ہوتا ہے, پرچے کٹتے ہیں, حماد اظہر پہ کٹتا ہے, وہاں کے لوکل لیڈرشپ پہ کٹتے ہیں. سیالکوٹ میں ورکر کنونشن ہے, ریحانہ ڈار صاحبہ کے گھر کے گرد پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد بھیجی جاتی ہے کہ ورکر کنونشن نہ ہو. یہ جو سائی وال میں کل ہمارا ورکر کنونشن ہوا ہے, اور وہاں ہمارے ایم این ایز پہ, لوکل ورکرز پہ, ہماری پارٹی لیڈرشپ پہ پرچے کٹے ہیں دہشت گردی کے, اور آج ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان سرگودا عدالت میں دہشت گردی عدالت جانا چاہ رہے ہیں. میں پنجاب حکومت, وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے اور انٹیریئر منسٹر فیڈرل سے سوال رکھتا ہوں کہ اگر کسی تھانے میں کوئی ایک شخص کو خدا نخواستہ بدتمیزی کرتا ہے, اس پہ کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ کٹتا ہے. ایک ملک کا اپوزیشن لیڈر اپنے ایم این ایز اسامہ میلا کے ساتھ, وہاں ہمارے اور ایم این ایز تھے, ان کے ساتھ وہ وہاں عدالت میں, دہشت گردی کی عدالت میں جا رہے ہیں, اور آپ نے پولیس کے ذریعے لوگوں کو روکا ہے عدالت جانے سے. کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ کیا پوری پنجاب کی پولیس, آئی جی پنجاب اور پنجاب گورنمنٹ توہین عدالت نہیں کر رہی, آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہی؟ اگر ایک جمہوری ملک میں آپ نہ بجلی پہ آواز اٹھا سکتے ہیں, اگر اس پہ احتجاج کریں تو آپ پہ دہشت گردی کے پرچے کٹتے ہیں. خیبر پختونخوا میں اگر کوئی بجلی پہ احتجاج کرتا ہے, کوئی محصولات کی بات کرتا ہے, اسی وجہ سے مجبور ہو کے پرسوں علی امین خان گنڈا پور نے سوات میں سخت باتیں کی ہیں. آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں, آپ اس کو پش کر رہے ہیں. وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے, وہ وفاق کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے. اور خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان بنایا ہے, لیکن آپ خیبر پختونخوا کے غیور پختونوں کے ساتھ یہ نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. اور پاکستان میں سول سپریمیسی کی ایک تحریک ہم چلانا چاہ رہے ہیں. اسد قیصر صاحب کھڑے ہیں پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کے اور اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کے. اسد صاحب جو ہیں آئین پاکستان کی بحالی کی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک چھوٹے چھوٹے ورکر کنونشن کو برداشت نہیں کر رہے. تو آخری بات یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے یو سی لیول کے کارکنوں سے اتنا ڈرتے ہیں, تو اگر عمران خان صاحب باہر نکل آئیں گے پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ کی دوڑیں لگ جائیں گی. تو آخر میں پھر یہی بات, خیبر پختونخوا بھیک نہیں مانگ رہا, خیبر پختونخوا اپنا حق مانگ رہا ہے, اور ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے اگر عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے تو وہ ووٹ پنجاب کے عوام نے بھی دیا ہے. وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ پوری پنجاب کی عوام, اور کراچی پورا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, بلوچستان پورا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. اسی لیے آپ ڈر رہے ہیں, اور اسی لیے آپ عمران خان صاحب پہ ایک اور فیک ایف آئی اے کا کیس بنا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ادارے بہت بڑی قربانیاں دے رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے
کیونکہ یہ تقریباً 2-2.5 ہزار گزشتہ 1-2 سال میں جو ہے نا شہادتیں ہوئی ہیں سویلین فوجی پولیس، تو بہت بڑا نمبر ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھیں اس کے اوپر، اور اس کے اوپر جو ہے نا پراپر ڈسکشن کریں اور کوئی سلوشن نکالیں اس کی۔ بہرحال آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے جو اس وقت PSDP خیبر پختونخوا کی 91 پروجیکٹ جو ہے نا وہ نکالے گئے ہیں وفاقی حکومت نے، اور 91 ہم نے آپ کو پورا ڈاکومنٹ دی ہیں، اور اس میں بڑے مطلب ہمارے پروجیکٹس جس میں آپ جو ہے اسمال ڈیمز ہیں، اور خاص کر جو اس وقت کالجز، یونیورسٹیز، اور جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے روڈز ہے، اور نہیں سب سے بڑا پروجیکٹ جو اس وقت ہے یہ ہمارا یہ خان میں جو ہمارا اریگیشن چشمہ لیفٹ کنال جو ہے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے CRBC اس کے لیے اپنے فنڈ رکھے ہیں 10 بلین، اور اس بہت بڑے پروجیکٹ سے جس سے لاکھوں زمین جو ہے نا لاکھوں ایکڑ زمین پانی کی آ جائے گا، زیر آ سکتے ہیں، لیکن اس کو نکالا گیا ہے۔ اس پہ ہمارے جتنی اب اس وقت MNAs ہمارے ساتھ ہم سر احتجاجاً جو ہے نا آئے ہیں کہ جو بجٹ پیش ہو رہا ہے، سب سے پہلے ہمارا مطالبہ آیا ہے کہ جو PSDP 91 جو اسکیمیں نکالی گئی اس سب کو جو ہے نا اس میں شامل کیا جائے۔ یہ ہمارے صوبے کا حق ہے، یہ ہمارے عوام کا حق ہے، اور یہ بہت امپارٹنٹ منصوبے ہے جو وہاں کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی اس میں یونیورسٹیز ہیں، اس میں جو ہے نا ڈیمز ہیں، اس میں بجلی کی اسکیمیں ہیں، اس میں مختلف وہ اسکیمیں جو کہ ترقی کے لیے ضروری ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی کی بنیاد پہ نکالے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی NFCA ایوارڈ، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو فاٹا مرجر ہوا ہے، اس کے بعد اس سے پہلے ہمارا کوئی شیئر بنتا تھا 16%، لیکن جو فاٹا مرجر کے بعد یہ 19% پوائنٹ سم تک پر پہنچ گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شیئر اور بھی بڑھ گیا ہے۔ لیکن ابھی تک جو کمٹمنٹ کی گئی تھی برجر ایریا کے لیے کہ یہ 3% یہ NFC کی جو فنڈز ہیں وہ دی جائیں گے مرج ایریا کے لیے، تاکہ اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی جو وہاں ایشوز ہے اس کے اوپر جو ہے نا کام کیا جائے۔ ابھی تک وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی ہے، اور انٹرسٹنگلی جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال میں 1000 ارب روپیہ دی جائیں گے، یعنی ہر سال 100 ارب روپیہ۔ ابھی تک صرف 103 ارب روپے جاری کی گئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک وار زون ہے جہاں ایک بہت بڑی تقریباً 40 سال سے نہیں 50 سال سے وہاں جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی افغانستان وار ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وار آن ٹیرر ہو رہی ہے، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہاں۔ ابھی بھی میں نے جو بات کی ہے کہ جس طرح ٹیررزم جو ہے نا بڑھ رہا ہے، جس طرح وہاں کی صوبے کی عوام اس دہشت گردی سے بری طرح متاثر ہے، بڑے کنسرنز رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ اب بھی جو ہے نا وہاں کی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، وہاں کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہاں کے اس ساتھ صوبے کے ساتھ اس کا رویہ بہت افسوسناک ہے۔ آج چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے باقاعدہ ایک آفیشیل لیٹر بھی لکھا ہے، جو 91 منصوبے نکالے گئے ہیں اس کے اوپر اپنا کنسرن بھی شو کیا ہے، اور یہ ہم سارے MNAs آئے ہیں خیبر پختونخوا سے، اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 91 منصوبے جو نکالے گئے ہیں اس تمام منصوبوں کو ADP میں جو ہے نا نیکسٹ بجٹ میں شامل کیا جائے۔ نمبر 2 ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو NFCA ایوارڈ کے مطابق ہمارا خیبر پختونخوا کا شیئر بنتا ہے 19%، اس کے مطابق جو انہیں شیئر دیا جائے۔ تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو مرج ایریا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم 3% ایکسٹرا اس کو دیں گے، اس کے لیے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور وفاق اپنا حصہ اپنا شیئر پے کرے، اور جو اس وقت ہے ہمارا خاص کر جو انہوں نے مرج ایریا کے 10 سال میں 1000 ارب روپے کی جو کمٹمنٹ کی تھی وہ دی جائے۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ یہ جو خاص کر ٹیررزم کی سچویشن ہے، اس پہ میرا شارام خان یا ارباب صاحب بات کریں گے، اور جو بجلی کے ہمارے جو ایشوز ہیں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے اس پہ عاطف خان بات کریں گے۔ لیکن ایک بات ہم کلیئر ہے کہ ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اسمبلی کے فلور پہ بھی بات کریں گے،
اور کسی بھی صورت میں جو اس لیے ہمارے ساتھ بدنیتی کر رہے ہیں، جو اس وقت یہ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا ہے اور اس کا انتقام دیا جا رہا ہے، بہت افسوسناک ہے۔ یہ اکائیاں، یہ فیڈریشن کے خلاف سازش ہے اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم ہر فورم پہ بات کریں گے۔ عاطف خان پلیز۔ بہت شکریہ۔